بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ وہ عظیم ہستی ہیں جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہر بیٹی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا ہی رکھے، آمین ثم آمین۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ عزت کرو بہنوں کی، چاہے اپنی ہوں یا غیروں کی۔ ماں باپ کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں اس کا صلہ ملتا ہے۔ یہاں پہچان ہوتی ہے ہماری باپ دادا سے، یہ گاؤں ہیں، یہاں کوئی مکان نمبر نہیں ہوتا۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہلوں اور بدتمیزوں میں مت کرے۔ خدا کی قسم، اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے عرصے میں وہ خود ہی مر جاتی ہے۔ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے یاد رکھیے، آپ صرف اس کا شوہر نہیں، اس کا مستقبل بھی چن رہے ہیں۔ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہوتی ہے، لیکن باپ کے قدموں تلے پتہ کیا ہوتا ہے؟ باپ کے قدموں کے نیچے ایک پرانا جوتا ہوتا ہے جو اولاد کی خاطر رزق حلال کی جدوجہد میں در بدر ہوتے ہوتے گھس جاتا ہے۔ ہر کامیاب مرد اور عورت کے پیچھے ایک بوڑھے ضعیف ماں باپ کی قیمتی جوانی ہوتی ہے۔ موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ماں باپ کے بغیر جینے سے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے والدین کو لمبی عمر دے، آمین۔ والدین اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، صرف جو نہیں دے سکتے وہ ہے نصیب۔ اللہ تعالی سب بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بہت اچھا کرے، آمین۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ باپ وہ شجر ہیں جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں۔ زندگی میں دو چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں، جس سے محبت نہ ہو اس کے ساتھ رہنا، اور جس سے محبت ہو اس کے بغیر رہنا۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں، مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔